السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف خان ترک اور آپ سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل پر میرا شو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم کوہاٹ شہر میں موجود ہیں اور ہمارے پروگرام میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جن سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو ان کے بارے میں بتاتے چلیں کہ شعبہ طب سے ان کا تعلق ہے اور ایک جانے مانے سیکیٹرسٹ ہیں پاکستان کے، اور ان کی جو خدمات ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ایک بنو کے ایک دور افتادہ گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی اور زندگی کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا۔ ان کی جو لائف سٹوری ہے وہ بہت جو ہے نا سبق آموز ہے، کیونکہ ان کے جو گاؤں ہے وہاں پہ تعلیم کی سہولت بھی نہیں تھی، دیگر جو ضروریات تھی وہ بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن ان سخت حالات کے باوجود بھی انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کی اور پھر MBBS کیا ایوب میڈیکل کالج سے۔ اس کے بعد پھر سیکیٹری میں انہوں نے FCPS کیا اور پھر اسسٹنٹ پروفیسر، اور اسی طرح ہوتے ہوتے پروفیسر کے عہدے تک پہنچ گئے، ان کی ترقی ہوئی۔ آج کل وہ KMU انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں وائس پرنسپل کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کافی ساری ان کی جو ریسرچ کے حوالے سے خدمات ہیں، اسی طرح بین الملک بھی پاکستان کی وہ نمائندگی کر چکے ہیں مختلف کانفرنسز اور سیمینارز میں شرکت کر کے، اور حال ہی میں ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کی لانچنگ ابھی ہونے والی ہے، اور یہ کتاب دراصل ان کی پوری زندگی کا ایک نچوڑ ہے کہ 2011 سے جب انہوں نے یہ ارادہ کیا اس کتاب کو لکھنے کا تو 14 سال میں انہوں نے یہ کتاب تحریر کی ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ جو تمام طبقے ہیں، جو نوجوان نسل ہے، کس طرح سے وہ اپنی جو روزمرہ زندگی ہے اس میں بہتری لا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو فیصلہ سازی ہے، ڈیسیشن میکنگ ہے، اس میں وہ جو ہے نا ان میں بہتری آ سکتی ہے۔ تو کتاب ایک زبردست کاوش ہے ان کی، اور جو جس طرح ان کی سیکیٹری میں خدمات ہے، ایجوکیشن جو ہے میڈیکل ایجوکیشن میں ان کی خدمات ہے، تو یہ پوری اس تمام جو صورتحال کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن ہم آپ کو ایک اور بات بھی ان کے بارے میں بتاتے چلیں کہ وہ سیکیٹرسٹ ہیں اور گزشتہ 30 سال سے وہ سیکیٹری کے شعبے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، اور لیکن انہوں نے پاکستان میں بہت ہی چند لوگ ہیں جنہوں نے مائنڈ سائنس کا جو ہے نا شعبہ اپنایا ہے، اور ان چند مائنڈ سائنٹسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے یہ جو مضمون ہے یہ اپنایا ہوا ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر اپنی پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو ان سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر شجاعت علی خان صاحب موجود ہیں، جن سے ہم کتاب کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ان کی جو زندگی ہے، جن کی لائف سٹوری ہے، اور جو مائنڈ سائنس کا جو پریکٹس انہوں نے شروع کی اس پر ہم بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سر، پروگرام کے لیے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سر، ابھی آپ کی جو کاوش ہے، آپ کی جو کتاب شائع ہوئی ہے، تو اس کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ 2011 سے آپ نے اس کا آغاز کیا اور 14 سال کے عرصے میں یہ کتاب مکمل ہوئی، تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کی بھی یقیناً بڑی دلچسپی ہوگی، خواہش ہوگی کہ اس کتاب میں ایسی کیا خاص بات ہے جو باقی جو سیکیٹری کی یا نفسیات کی کتابیں ہیں ان میں نہیں ہے، اور اس کا جو بنیادی محور ہے وہ کیا ہے، یعنی اس سے عام جو لوگ ہیں جو اس کو پڑھیں گے ان کو فائدہ کیا ہوگا، ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ جی، اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ تو بہت لمبا ہے، جی، کیونکہ بچپن سے میں انسانی نفسیات کا مطالعہ بہت ہی گہرائی سے کیا کرتا تھا، اور جب پھر میں نے گریجویشن کی طب میں، تو اس وقت میں نے سوچا کہ میں کس شعبے کو اختیار کروں، تو وہاں پر میرے ایک پروفیسر صاحب تھے جو اب وفات پا گئے ہیں حال میں، عزیز الرحمن یوسفزائی صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کی جو چال ڈال ہے اور آپ کی جو گفتگو کا انداز ہے، اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی بن جائیں، اتنا فائدہ اس کائنات کو نہیں ہوگا جتنا کہ اگر آپ ایک سیکیٹرسٹ بن گئے اور اس کائنات کو فائدہ ہوگا۔ تو اس کی بات جب میں نے مان لی
تو اس نے میرے ساتھ کافی کوآپریٹ کیا اور پھر میں نے اسی کی سپرویژن میں کام بھی شروع کیا, اسی کے ساتھ یونٹ میں بھی کام کیا. باقی پھر میں سائیکیٹری کی طرف آیا اور میں نے سائیکیٹری کا صبح اختیار کیا. آپ کے جو ٹیچر تھے وہ آپ کی انسپریشن بنے سائیکیٹری میں آنے وہ سائیکیٹری میں آنے کا. یہ تو ایک بات ہے. کتاب میں نے کیوں لکھی, یہ جس کی طرف ہم اب آ رہے ہیں نا, کتاب اس طرح لکھی کہ چونکہ ہزاروں مریض میرے پاس آتے ہیں, صحیح, پھر میرے ہزاروں شاگرد ہیں, بالکل, میں ڈائریکٹر بھی ہوں کاؤنسلنگ سروسز سیل کا میڈیکل کالج کے اندر. تو اسٹوڈنٹس کو جو بھی جذباتی مسائل, ایموشنل پرابلمس ہوتے ہیں وہ میرے پاس ہی آتے ہیں. وہ باتیں جو وہ اپنے ماں باپ سے بھی شیئر نہیں کرتے وہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے مریض ہیں وہ ہمارے ساتھ وہ باتیں شیئر کرتے ہیں جو وہ شاید کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے, اپنی شریک حیات کے ساتھ بھی شاید نہیں کر سکے ہوتے ہوں. پھر میں نے جدھر بھی میں گیا ہوں نا, راستے میں چلا ہوں, میں کسی غمی شادی میں گیا ہوں, تو وہاں پر جو واقعات ہوتے تھے میں ان تمام واقعات کا ان کا مشاہدہ کرتے تھے, غور سے مشاہدہ کرتا تھا. یہ مشاہدے کی عادت مجھے بچپن سے تھی. پیدائشی طور پہ ایک تو میری زندگی کی سٹوری ایسی ہے کہ اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں زندگی کو بہت قریب سے جھانک کے دیکھ لوں, اور پھر میں سائیکیٹرسٹ بھی بنا. تو یہ جو حالات اور واقعات تھے اس نے مجھے سوچ اور فکر پر بہت مجبور کر دیا. اب میں واقعات کو باقاعدہ نوٹ کرتا گیا. ڈائری بھی آپ نے کہا, ڈائری بھی میں نے بچپن سے آپ ڈائری بھی لکھتے رہے. میں نے ایک ڈائری رکھی, اور ہر واقعے کو لکھنے کے بعد اس کے پیچھے ایک امپریشن ڈالتا تھا. اور پھر ایک دفعہ میں کسی اسکول میں ایک لیکچر دے رہا تھا, کیونکہ میری یہ عادت تھی کہ میں اسکولوں میں اور کالجوں میں نفسیات کے مختلف مسائل کے اوپر چھوٹے چھوٹے لیکچر دیا کرتا تھا. وہاں کے جو استاد تھے وہ میرے لیکچر سن کر بہت زیادہ امپریس ہوتے تھے, انسپائر ہو جاتے تھے. تو وہ میرے بارے میں بہت اچھے اچھے الفاظ میں میری تعریف کرتے تھے. ایک دفعہ ایک اسکول ٹیچر نے مجھے ایک بات کہی, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ روز ہمارے اسکول آتے ہیں اور ایسی بات کر جاتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کی ایک بات کی وجہ سے ہماری زندگی بدل جاتی ہے. ایسی مثالیں آپ دے دیتے ہیں, آپ کوئی کتاب لکھنا شروع کر دیں تاکہ تمام لوگوں کے لیے وہ کتاب مشعل راہ ہو. 2011 کی بات ہے, یہ 2011 کی بات ہے. پھر میں نے ان کے ساتھ بھی ڈسکس کیا اور میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا کہ میں کتاب کا آغاز کیسے کروں. کتاب کا آغاز میں نے ایسے ایسے واقعات میرے دماغ میں گھومنے لگے, لیکن جو خاص واقعات تھے وہ یہ تھے کہ میں نے دیکھا کہ میرے پاس جتنے ذہنی مریض آتے ہیں یا جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں جن کی مشکلات ہوتی ہیں, ذہنی مشکلات ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر اپنے حالات اور ان کے ساتھ ہوئے گئے واقعات سے نالاں رہتے ہیں. ان کو گلہ ہوتا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ نہ ہو چکا ہوتا, اگر میرے ساتھ باپ نے یہ نہ کیا ہوتا, اگر میرے ساتھ میرے استاد نے یہ نہ کیا ہوتا تو میں اتنا پریشان نہ ہوتا. میں نے اس میں جھانکنا شروع کیا کہ کیا انسان کی پریشانی کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس کے حالات درست کیے جائیں. مجھے 100 کتابیں پڑھنی پڑی اس کتاب کو تحریر کرنے کے لیے. جی. اور اس نقطے کو حل کرنے کے لیے کہ کیا انسان کے اگر حالات کو ٹھیک کیا جائے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ نہ ہو جائے. وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے سر. وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو میں نے سینکڑوں کتابیں پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان کا سب سے بڑا المیہ اس وقت یہ ہے, خواہ وہ باپ ہے, خواہ وہ ڈاکٹر ہے, خواہ وہ انجینئر ہے, خواہ وہ ایک زمیندار ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, خواہ وہ بیٹا ہے, خواہ وہ بیٹی ہے, خواہ وہ اسکول کا طالب علم ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنی ذات پہ محنت نہیں کر رہا, حالات کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے, اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتا ہے, ایگزیمپٹ کرتا ہے خود کو. پھر میں نے جب ماہرین نفسیات کی کتابیں پڑھی اور کچھ ایسے واقعات ہیں جو میں نے اس کتاب کے اندر لکھے ہیں, مجھے صاف پتہ چلا کہ انسان کے ساتھ جو واقعات پیش ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس واقعات کا جو نتیجہ نکلتا ہے, اس نتیجے کا دار و مدار 10% ان واقعات پر ہے. وہ تو ہو جاتا ہے, یعنی اس کا جو عمل ہے انسان کا وہی اس کا رد عمل اس طرح آتا ہے. وہ انسان اس درپیش واقعے کے اندر, اس سچویشن کے اندر
جو رد عمل اختیار کرتا ہے صحیح وہی اس کا آؤٹ کم بنتا ہے، صحیح اور وہ 90% میٹر کرتا ہے. صحیح یعنی 10% واقعات میٹر کرتے ہیں، 90% ہماری جو سوچ، ہماری فکر، اور ہم اس سچویشن کے اندر جو رویہ اختیار کرتے ہیں، جو رد عمل پیدا کرتے ہیں، وہی ڈٹرمن کرتا ہے اور وہی فیصلہ کرتا ہے کہ اب نتیجہ کیا نکلے گا. تو لوگوں کو جو حالات کے اندر اور واقعات کے اندر برے نتائج ملتے ہیں، اس کے ذمہ دار لوگ ہیں، انسان ذمہ دار ہے. لہذا حالات پر محنت کی بجائے اگر وہ ذات پہ محنت کریں اور ان خصوصیات کو وہ پالش کریں جو قدرت نے ان کو دی ہیں، جو پوٹینشل قدرت نے دیا ہے، اگر وہ اس کو انفولڈ کرے اور وہ حقیقت پسند بن جائے، تو وہ سچویشن کے اندر جو غیر متناسب اور غیر متوازن رویہ اختیار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں حالات بگڑ جاتے ہیں اور نتائج خراب نکلتے ہیں، انسان کا نتیجہ اس کی خواہش کے مطابق نکلے گا. صحیح. اور پھر اس کا میں نے ایک خاص تجزیہ کیا. ایک مثال میں ناظرین کے لیے اس لیے پیش کروں گا کہ ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ دو انسانوں کے ساتھ ایک جیسا واقعہ ہو جاتا ہے. ایک انسان اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرتا ہے اور دوسرا انسان اس کو ڈپریشن میں کنورٹ کرتا ہے. واقعہ ایک ہوتا ہے. صحیح. کبھی کبھی تو دو بھائیوں کے سامنے ایک ہی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، لیکن دونوں واقعے جو دونوں بھائی ہوتے ہیں ان کا رد عمل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور پھر نتیجہ بھی دونوں کا ڈیفرنٹ ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جب بارش برستی ہے تو وہ ریت پر بھی برستی ہے، ریتلی زمین پر، اور مٹیالی زمین پر بھی برستی ہے. بالکل. لیکن ریت اس پانی کو جذب کرتا ہے اور بارش کے بعد ایسی یعنی ریتلی زمین صاف ستھری لگتی ہے، جبکہ مٹیالی زمین اسی پانی کو کچڑ میں تبدیل کر دیتی ہے. یعنی وہ مٹی کو پانی کے ساتھ ملا کر کچڑ بنا دیتی ہے. اب دیکھو نیچر کا فرق ہے. اب ریتلی زمین کا نیچر یہ ہے کہ وہ پانی کو جذب کرتا ہے اپنے اندر. لہذا باہر دیکھو تو زمین بالکل یہ مطلب انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک جو بری صورتحال ہوتی ہے، ایک برا واقعہ، تو اس کو کس طرح دیکھتا ہے، یا اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرتا ہے یا ڈپریشن میں جاتا ہے. تو یہ آپ کی جو کتاب ہے اس کا جو بنیادی محور ہے وہ یہی ہے. لیکن سر یہ تو آپ نے بڑی ایک انسپائرنگ سٹوری بیان کی، لیکن اس میں باقی جو کتابیں ہیں نفسیات پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور روزانہ مطلب کتابیں شائع ہوتی ہیں. تو اس میں کیا خاص بات ہے کہ باقی کتابوں سے کس طرح ممتاز ہے؟ دیکھو میں نے جب یہ کتاب 14 سال لگا کر لکھی ہے نا، تو یہ میں نے اس بات کو مد نظر رکھا کہ وقت کے تقاضے کیا ہیں. زندگی بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں اور انسان بھی بہت تیزی سے بدل رہا ہے، اور خاص کر ہماری جو ینگ جنریشن وہ تو بہت تیزی سے بدل رہی ہے. ان کی توجہ بہت جلدی بدل جاتی ہے. اب ایک ایسی کتاب پڑھنے کا اکثر رواج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ کتاب کے اندر تو ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے. اب ٹیکسٹ پڑھنے کا رواج ختم اس لیے ہو رہا ہے کہ آج کل اتنے آڈیو ویژول چیزیں آ گئی ہیں، اور بچے اور لوگوں کی توجہ جو ہے وہ کسی ویژن کی طرف، کسی دکھائی دینے والی چیزوں کی طرف، اور یا سنائی دینے والی چیزوں کی طرف جس میں منظر کشیاں ہوتی ہیں ان کو لوگ پسند کرتے ہیں. اسکرین سے زیادہ جڑے ہوئے لوگ، اسکرین سے لوگ زیادہ جڑے ہوئے ہیں. میں نے اپنی کتاب کو، یہ جو میری کتاب ہے جس کا نام ہے، اس کا آپ اگر ایک تو ٹائٹل دیکھو تو اس ٹائٹل سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ کوئی معمولی اٹریکٹیو بک نہیں ہے. دا ماسٹر کیز آف مائنڈ. یہ انسان کی اس پوٹینشل کو ان لاک کرتا ہے. یہ بالکل اس کے اندر میں نے انسانی زندگی کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے جس میں اکثر انسان پستا ہے، اور پستا اپنی نیچر کی وجہ سے ہے، اپنی سوچ اور فکر کی وجہ سے پستا ہے. وہ جو رد عمل دکھاتا ہے ان سچویشن میں، تو وہ مخصوص پہلو انسانی زندگی کے جس میں اگر انسان ایک متوازن رد عمل دینا شروع کر دے تو پھر زندگی میں ہمواری اور امن اور سکون آ سکتا ہے. ہم ترقی بھی کرتے ہیں اور توڑ پھوڑ سے بھی بچ جاتے ہیں. باہر کے جو حالات ہیں اس کی بجائے اپنے اندر کے جو حالات ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو جو اندر ہمارے اندر جو ایک
अच्छा इंसान बंद पड़ा है, जी जिसको किसी ने लॉक किया है, समाज ने लॉक किया है, हमारी ज़रूरतों ने लॉक किया है, हमारी प्रेफरेंसेस और तरजीहात ने लॉक किया है। मैंने ये मास्टर कीज की किताब लिखकर उसको खोलने की कोशिश की है। इसमें एक बाप के लिए भी वो सारा मवाद मौजूद है, लेकिन लिखने का जो स्टाइल है वो इसमें सर उसकी तरफ आते हैं कि इसमें जिस तरह इसको पढ़े तो इसमें आपने तस्वीर भी जो है ना वो शामिल की है, तो पूरा एक अपने एक कोशिश की है कि इसको ड्रामेटाइज किया जाए और आज की जो नई जनरेशन है जेन ज़ी, तो उसके हिसाब से आपने इसको तरतीब दिया, तो इसके बारे में जरा बताएं कि इसमें क्या मैंने इस किताब का स्ट्रक्चर, चूंकि मैं मेडिकल एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मुझे पता है कि तालीम किस अंदाज से दी जाए। मैंने इसके अंदर वो आम किताबों की तरह टेक्स्ट नहीं रखा है, बोरिंग जिस तरह बोरिंग नहीं है। इसमें जब इंसान इसको शुरू करता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं कोई ड्रामा देख रहा हूँ जिसमें तस्वीरें भी हैं, मंजरकशी के साथ मंजरकशियां हैं, बल्कि ये किताब मंजरकशियों से पुर है। इसमें आपको कहानियां नजर आएंगी, ओरिजिनल कहानियां, रियल स्टोरीज, और फिर इन रियल स्टोरीज में जो नशेब व फराज हैं वो इंसान के जज्बात को अपील देती हैं। सही, वो इंसान उसके साथ जज्बाती होने लगता है। जैसे हम कोई फिल्म, कोई ड्रामे में कोई सीन देखते हैं, बिल्कुल मेरी किताब के हर चैप्टर में ऐसी कहानियां, ऐसी कहावतें, ठीक है, और ऐसी रियल स्टोरियां कि जिनको पढ़ते पढ़ते कदम कदम पर इंसान के जज्बात को एक अपील मिलती है। तो इंसान कहता है कि यार इसको मजीद पढ़ता जाऊं। एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और इंसान उनके अंदर गुम रहा होता है, निकल नहीं सकता। तो मैंने ये जो असल जो मकसद है वो ये कि आपकी जो तजुर्बात है, जो मुशाहिदात है और इसमें जो स्टोरीज हैं, उसको देखते हुए रीडर सीख सके, अपनी जो रोजमर्रा जिंदगी, अपने जो हालात हैं उसमें दुरुस्तगी ला सके। जी सर, और वो मंजरकशियां ऐसी हों कि वो जिंदगी भर भूल ना सकें। जी जब भी वो किसी ऐसे सिचुएशन का सामना करेगा तो मेरी किताब की वो मंजरकशियां उसके दिमाग में चलनी शुरू हो जाएंगी, रहनुमाई के लिए। लेकिन वो जितनी भी कहानियां हैं और जितनी भी कहावतें हैं और जितनी मेटाफर्स हैं, मैंने इसके अंदर मेटाफर्स बहुत डाले हैं, सही, वो सब जो है एक खास नुक्ते की तरफ इशारा करते हैं कि कामयाबी का आगाज अंदर से होता है। जिन लोगों ने हालात को मोरद इल्ज़ाम ठहराया, उनकी कहानियां भी देखो कि वो कैसे नाकाम हुए, और जिन लोगों ने खुद को मोरद इल्ज़ाम ठहराया और जिन लोगों ने खुद को यानी जिम्मेदार ठहराया, मोरद इल्ज़ाम नहीं, जिम्मेदार ठहराया कि ये जो मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है इसमें 90% मेरी ज़ात का हाथ है। लिहाजा मैं अपने जहन और अपनी ज़ात के ऊपर कैसी मेहनत करूं कि जब कोई सिचुएशन आए तो मैं एक मुतवाज़िन और मुनासिब रवैया दिखा सकूं, ताकि नतीजे बड़ा खूबसूरत निकले। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर ये बताएं कि जो आपने पाकिस्तान में जो अभी माइंड साइंस का एक नया शोबा मुतारिफ हुआ है और उसमें आप चंद जो जाने माने डॉक्टर्स हैं जो माइंड साइंटिस्ट है उसमें शुमार होते हैं, तो ये बताएं हमारे नाज़रीन को, ये जो आपने नई प्रैक्टिस शुरू की है माइंड साइंस का, तो क्या है इसमें, और इसमें आम आदमी के लिए इसमें क्या जो है ना राज पोशीदा है, किस तरह से वो उसको अपनी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसमें उसको फ़ायदा मिल सकता है और एक मुतवाज़िन और बैलेंस्ड अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या है इस शोबे में ख़ास बात? जी देखिए, बात ये है ना कि साइकोलॉजी का आगाज़ भी बहुत लेट हुआ है, सही, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव रिसर्च है ना वो तो सिर्फ ये चीज़ें आपको बताती हैं कि ये काज है और ये इफ़ेक्ट है, सही, यानी ये हुआ, नज़र आया और इसने ये नतीजा पैदा किया। बिल्कुल, लेकिन कुदरत का एक ऐसा निज़ाम चल रहा है जो आंखों को दिखाई नहीं देता, कानों को सुनाई नहीं देता और ज़बान उसका मज़ा नहीं चख सकता और नाक उसको सूंघ नहीं सकती और चमड़ी उसको महसूस नहीं कर सकती। लेकिन इसके अलावा भी एक छठी हिस्स है इंसान के अंदर जो कुछ जो कायनात में चल रही होती हैं चीज़ें, जो इंसानी जहन से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, सही, जैसे देखो एक डिप्रेशन का मरीज़ हो या एक मिर्गी का मरीज़ हो तो हम उसकी एक एक्सरे करते हैं दिमाग का, सही, उस एक्सरे में पता चलता है कि दिमाग जब काम कर रहा होता है तो उससे वेव्स बनती हैं,
جس کو وائبریشنز کہتے ہیں، اب وہ ویوز انسان سے سپریڈ ہوتی ہیں، سمجھ آئی بات؟ اب یہ ویو نظر تو نہیں آتی بالکل، لیکن ایفیکٹ تو کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک انسان سے نکلی ہوئی ویوز کا دوسرے انسان پر اثر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، بعض دفعہ آپ ایک انسان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اب اس کے ساتھ آپ کی نہ دشمنی ہے، نہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا یعنی انکاؤنٹر ہوا ہے کہ جس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، لیکن جب وہ آدمی محفل میں آتا ہے تو آپ کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کی جو وائبریشنز ہیں وہ نیگیٹو وائبریشنز ہیں، وہ آپ کے ذہن کو متاثر کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو ایک ما فوق الفطرت جو ایک غیبی نظام ہے، اس پر بھی ایک ریسرچ شروع ہے جس کو پیرا سائیکالوجی کہتے ہیں، صحیح، اور آج کل کے ماڈرن سائنس کے زمانے میں اس کو مائنڈ سائنس کہتے ہیں، صحیح، اور اس کے ذریعے سے لوگ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں، اپنی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اپنی بزنس میں ترقی کرتے ہیں، تعلیم کے میدان میں اپنی میموری کو بوسٹ کرتے ہیں، اور ڈیسیژن میکنگ میں بہت بڑا ہیلپ لیتے ہیں لوگ۔ اس کے باقاعدہ ورکشاپس ہوتی ہیں اور اس کے سیمینارز ہوتے ہیں، لوگوں کو پریکٹیکلی اس قسم کی ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک چٹی حس بھی بیدار ہو اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے ذات کو ڈیولپ بھی کر سکیں اور پرسنالٹی ڈیولپ کر سکیں اور فیصلہ سازی میں اس کو آسانی ہو۔ تو یہ ایک نئی سائنس ہے، لیکن اس پر مغرب میں بہت کام ہو رہا ہے۔ آپ نے بھی اپنی پریکٹس میں اس کو حصہ بنایا تو اس پر ذرا میں نے چونکہ کافی نیشنل اور انٹرنیشنل ورکشاپ اور کورسز مائنڈ سائنس کی کر چکا ہوں، اور جس سے میں نے جتنا کچھ سیکھا ہے اب میں اس کو بھی اپنی پریکٹس کے اندر انکرپوریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور الحمدللہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لوگوں کی ذات میں تبدیلیاں آتی ہیں اور لوگ اپنے آپ کو کافی موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں۔ اور آج کل جو صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی، تو اس میں یقیناً پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی اور ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سر، آپ سے ہم نے بات چیت کی اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی جو خدمات ہے، آپ کی جو کاوش ہے، کتاب آپ کی شائع ہوئی ہے، تو اس پر ہم نے تفصیلی بات چیت کی۔ تو ایک مائنڈ سائنٹسٹ کے، ایک ایجوکیشنسٹ کے، ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے آپ پورے جو معاشرہ ہے اور خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے جن کو آج کل رہنمائی کی بہت سخت ضرورت ہے، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھو، بات یہ ہے کہ یہ جو میری کتاب ہے نا، جس پر میں نے 14 سال لگائے ہیں، یہ کسی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، صحیح، یہ ایک ڈاکٹر کے لیے ہے، اور میں نے اس میں باقاعدہ اس کے پریفیس میں لکھا ہے کہ میری کتاب کا ہر چیپٹر ہر قاری نہ پڑھے، صحیح، میں نے ہر قاری کے لیے اس کی دلچسپی کا الگ الگ سامان رکھا ہے۔ صحیح، اگر کسی شخص کو مریض کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے میں کوئی مسئلہ ہے، اگر اس کو اپنے گھر میں اپنے وائف کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں مسئلہ ہے، دوستوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو مینٹین کرنے میں کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ کمیونیکیشن سکلز کے جو اس کے اندر چیپٹرز ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ صحیح، وہ محسوس کرے گا کہ اس میں ایسی ایکسرسائزز ہیں اور اس قسم کی انسائٹس ہیں کہ اسے پتہ چلے گا کہ اگر میں اپنی پریکٹس میں یہ چیزیں لے آؤں تو میرے ریلیشن شپ کتنے امپروو ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کرائسس کو فیس نہیں کر سکتے، تو میں نے ریزیلینس اور کرائسس میں آپ کیسے اپنے آپ کو مینٹین رکھیں گے، وہ کون سے سکلز ہیں، وہ کون سے مائنڈ کے سافٹ سکلز ہیں کہ جب آپ ان کو ڈیولپ کریں گے تو بڑے بڑے بحرانوں میں آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ کوئی بحران آپ کو ڈپریشن کا شکار نہیں بنائے گا، بلکہ آپ اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کریں گے۔ اسی طرح اگر ایک ٹیچر ہے اور اس کو اپنی ٹیچنگ میں کوئی مسئلہ ہے اور اس کے شاگرد اس سے خوش نہیں ہیں اور وہ ماڈرن جنریشن کی تعلیم کرنے میں وہ پیچھے رہ رہا ہے، تو پھر میں نے ایسے اساتذہ کے لیے ایسے چیپٹر رکھے ہیں کہ ان چیپٹروں کو پڑھنے کے بعد ان کو تعلیم دینے کے طریقے میں وہ نمایاں تبدیلی نظر آئے گی کہ اس کے بعد کلاس روم ان کا ایک لائیو
یوں سمجھے کہ ایک شو بنے گا جس میں جذبات بھی ہوں گے، جس میں احساسات بھی ہوں گے، اور جس میں باقاعدہ ایک خاص موٹیویشن ہوگی اور انسپائریشن ہوگی، تو ایک ایسا ٹیچر بنے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ازدواجی جوڑا ہے، اگر کوئی میریٹل کپل ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور سالوں سے وہ اپنی میریٹل لائف میں ناخوش ہیں، پریشان ہیں، اور وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کون سا ڈائریکشن اختیار کریں، تو پھر ان کے لیے میں نے ایک چیپٹر زندگی کے تمام جو طبقے ہیں یا جو لوگ ہیں جی تو ان کے لیے اس میں پوری رہنمائی موجود، پوری رہنمائی ہے۔ اسی طرح والدین کے لیے جو یا مینٹورز ہیں کچھ لوگ جو لوگوں کی رہنمائیاں کرتے ہیں، تو اب اس نئے دور میں ماہرین نفسیات کیا کہتے ہیں؟ تقریباً 100 کتابیں میں نے پڑھ کر پھر اپنی کتاب شروع کر دی تھی، تو ان ماہرین نفسیات کے تجزیے کہ یار آج کل کے دور میں آپ اس نوجوان نسل کے ساتھ کیسے درپیش ہوں، جب ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا جب ان کا انکاؤنٹر آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس کا نتیجہ بڑا خوشگوار نکلے، اپنے جذباتی ذہانت اور ان کی جذباتی ذہانت کی حفاظت کیسے کی جائے تاکہ ایموشنلی اسٹرانگ جنریشن وجود میں آ جائے۔ تو ان کے لیے الگ ان کے اندر مواد ہے، لیکن میں نے یہ لکھا ہے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے میرا وہ چیپٹر پڑھے۔ اس کتاب میں ہر طبقے فکر کے لوگوں کے لیے اپنی بساط پر کہانیاں، زندگی کے واقعات اور میٹافرز کی مدد سے اور ماہرین نفسیات کے تجزیوں کی مدد سے میں نے مخصوص رہنمائیاں پرووائڈ کی ہیں۔ اللہ کرے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بالکل۔ ناظرین، یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر شجاعت علی خان صاحب، جو کہ مایناز سائیکیٹرسٹ ہیں، اور ان کی حال ہی میں جو کتاب شائع ہوئی ہے جو مائنڈ سائنس کے حوالے سے ہے، اور اس میں جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، بہت ساری چیزیں ان سے ہم نے بات چیت کی ہے، آپ نے سنی ہوگی یقیناً۔ تو یہ کتاب ان کی ایک بہت بڑی کاوش ہے کہ سوسائٹی کے، معاشرے کے جتنے بھی طبقے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سب کے لیے اس کتاب میں جو ہے نا بھرپور رہنمائی کی گئی ہے، اور اس میں بہت سارے چیپٹرز تقریباً ہر طبقے کے لیے موجود ہیں، جن کو پڑھ کر وہ اپنی جو روزمرہ زندگی ہے اس میں بہتری لا سکتے ہیں، اور فیصلہ سازی میں یہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، کتاب جو ہے ڈاکٹر صاحب کی، وہ ہمارے جو ڈسکرپشن ہے تو اس میں ان کی پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ آپ کس طرح سے اس کتاب کو منگوا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ ملتے ہیں۔